اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. آج پاکستانی آرٹسٹ، پاکستانی کی پوری دنیا میں پہچانے جانے والے پاکستان کی پہچان غلام محی الدین صاحب کے انٹرویو کی تیسری قسط آپ دیکھیں گے، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں غلام محی الدین صاحب کا کہ ہم نے لباس کی کنٹینیوٹی بھی رکھی ہے، تاکہ اگر یہ تینوں قسطیں جو ہیں وہ آپ کو بیک وقت دکھانی ہو تو اس کا بھی اہتمام رہے. کنٹینیوٹی ہم نے یہ دیکھیے گا، کل بھی ہماری یہی تھی، آج بھی یہی ہے، لوکیشن بھی ہم نے چینج نہیں کی. تو غلام محی الدین صاحب نے نہ صرف حکومت پاکستان سے 2011 میں تمغہ امتیاز، صدارتی پریزیڈینشل تمغہ امتیاز حاصل کیا. 2019 میں غلام محی الدین صاحب کو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس ملا. غلام محی الدین صاحب کو نہ صرف یہ 2 ایوارڈ ملے، بلکہ جتنے پاکستان کے ایک وہ بھی اعزاز سمجھے جانے والے ایوارڈز، جیسے نگار ایوارڈ ہے، گریجویٹ ایوارڈ ہے، اور نہ صرف بے شمار نگار اور گریجویٹ جیسے ایوارڈ حاصل کیے، اداکار غلام محی الدین نے ہالی ووڈ میں بھی کیلیفورنیا کے میئر سے اپنی فنی خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کیا. آج ہمارے ساتھ ہے غلام محی الدین صاحب. غلام محی الدین صاحب، آپ نے اپنی پہلی فلم میرا نام ہے محبت بابر شریف کے ساتھ، اس میں تو آپ نے بتایا کہ وہ رونے کا سین جب وہ بابر شریف کو کینسر ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ نے رونا ہوتا ہے. تو یہ پہلا موقع تھا کسی فلم میں، آپ کی پہلی فلم تھی، تو پہلا موقع تھا کہ آپ کو یہ سین کرنا پڑا رونے کا، اور آپ نے گلیسرین کا استعمال کیے بغیر، جیسا کہ آپ نے مجھے کل بتایا تھا. آپ نے وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، اور اس وقت تو فیل ہوتا ہوگا آپ کو، شاید بابرہ شریف سے محبت وغیرہ تو نہیں ہو گئی تھی؟ اسکرین پہ تو تھی نا، اس کو تو فل کرنا تھا. میں نے کہا شاید آپ کو نہیں، ایسا نہیں تھا. بابرہ شریف میں کیسی ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایور گرین ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ بہت گریسفل ہے. اور میرے خیال میں آپ مانے یا نہ مانے، میرے خیال میں بہت سارے بڑے بڑے ایکٹر جو ہیں، انہوں نے ایک اداکار فیاض صاحب سے شادی بھی کی تھی، اس کے بعد انہوں نے شادی تو خیر آباد کر لی ہے. تو آپ اب مجھے بتائیں کہ آپ کی فلم لائن میں جتنی لائف گزری ہے، بے شمار واقعات رونما ہوئے ہوں گے. آپ نے لڑائیاں جھگڑے بھی دیکھے ہوں گے، ہیروئنز کے پیچھے لوگ آتے ہوئے دیکھے ہوں گے، ہیروئن کے لیے حمایت میں آتے ہوئے لوگ آتے دیکھے ہوں گے، کئی تماشے آپ نے دیکھے ہوں گے. کچھ تماشے میرے بھی علم میں ہیں جو میں اپنے ناظرین کو بتاتا رہتا ہوں. لیکن آپ کے فنی کیریئر میں جو چیزیں بہت اہم آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ناقابل فراموش واقعہ تھا، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ ہاں، ایسے تو بے شمار واقعات ہیں. مطلب کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کسی ہیروئن سے اختلاف ہے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی. آپ کو پتا ہے ینگ ایج میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جب ہم لوگ بالکل ینگ تھے، وہ جنہوں کہتے ہیں نا منڈے کنڈے، اس طرح کا حساب کتاب. تو بات چیت بند ہے، سین بھی رومانٹک ہے، اور گانا بھی پکچرائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جس وقت شارٹ ہوتا تھا
تو بالکل ہم اس موڈ میں آ جاتے, رومانٹک بھی ہیں, گانا بھی ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, جو ہوتے ہیں رنجش بھی ہوتی تھی. ہاں بالکل. لیکن شاٹ ختم ہوا, منہ پھیر کے نہ ادھر وہ ادھر, تو آدھے گانے کے بعد ڈائریکٹر کو پتا لگتا تھا کہ ان دونوں کے اوپر ٹینشن ہے, آپس میں پڑتا ہے. اس حوالے سے کہ آپ مجھے مزید یہ کہانی سنائیں, میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ یہ گریٹنس ہے غلام محی الدین صاحب کی, ان کی اپنی کسی ہیروئن سے کسی بات سے ناراضی پیدا ہوتی تھی تو سٹ پر یہ وہ ناراضی جو ہے فراموش کر دیا کرتے تھے. لیکن ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے اداکار کمال صاحب کا اور حسنہ صاحبہ کا. یہ فلم میرے والد نعیم ہاشمی صاحب نے لکھی بھی تھی, ڈائریکٹ بھی کی تھی, لیکن ڈائریکٹر کے طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم اے رشید صاحب نے ڈائریکٹ کی تھی, یا ان کی ڈائریکشن میں بننے والی پہلی فلم تھی. یہ جادوگر فلم تھی اور جادوگر کا رول نعیم ہاشمی صاحب نے کیا تھا. اس میں کمال صاحب کو سچی مچی حسنہ سے عشق ہو جاتا ہے. جب حسنہ کے دوسرے چاہنے والوں اور گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حسنہ کے پیچھے پڑ گیا ہے اور پورا دل دے بیٹھا ہے حسنہ کو, تو کمال صاحب کی بہت پٹائی ہوئی. کمال صاحب کو بہت پیٹا گیا تھا, اتنا زیادہ پیٹا گیا تھا کہ انہوں نے فلم ابھی آدھی بھی مکمل نہیں ہوئی, آدھی بھی مکمل نہیں ہوئی. اس فلم کے گانے بھی نعیم ہاشمی صاحب نے لکھے تھے, تو اس پہ لیکن گانوں پہ نعیم ہاشمی صاحب نے جو نام دیا تھا وہ ساحل فارانی کا نام دیا تھا. اور اس میں ایک بہت خوبصورت غزل جو ہے وہ آج بھی مقبول عام ہے, رنگ محفل ہے اور نہ تنہائی, زندگی کس طرف چلی آئی. تو ناظرین, اس فلم میں کمال اور حسنہ نے ایک ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور آدھی فلم یہ 1961 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی, 61 میں, تو باقی جو فلم تھی 8 آنے یا 12 آنے 50% رہ گئی تھی یا اس سے زیادہ رہ گئی تھی. یہ تمام شوٹنگ کمال صاحب کی اور حسنہ کی علیحدہ علیحدہ ہوئی تھی, اور ایک دو گانا جو شالامار باغ میں فلمایا گیا تھا وہ کمال صاحب جو ان کے بول ہوتے تھے وہ علیحدہ دیوار پہ کھڑے ہو کے کرتے تھے, اور جو بول فیمیل ہوتے تھے حسنہ جب بولنے ہوتے تھے وہ حسنہ جو ہے وہ دوسری طرف ہوتی تھی, اور دونوں علیحدہ علیحدہ یہ اس طریقے سے. تو آپ میں بتا رہے تھے کہ آپ کی لائف میں, فلم لائف میں ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا ہے, اور اب بھی ماشاءاللہ آپ ساتھ ہیں, آپ کی فلم بھی ایک بڑی آ رہی ہے. تو آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کون کون سے واقعات آپ کے زندگی میں ایسے ہیں, فلمی زندگی میں, جنہیں آپ فراموش نہیں کرتے. بہت سے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا, تو اس میں جو اچھی بات جو میں نے دیکھی, جو بھی میری کو اسٹار تھی, جو بھی ہیروئن تھی, 2-3 ہیروئن ایسی رہی جن کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی تھی, شوٹنگ میں ناراضگی ہے, جھگڑا ہے کسی بات پہ, بعد میں پھر صلح صفائی ہو ہی جاتی تھی. نہ انہوں نے کبھی یہ محسوس ہونے دیا کسی کو کہ ہمارا کوئی اختلاف ہے آپس میں, نہ میں نے کبھی محسوس ہونے دیا, نہ ڈائریکٹر کو پتا ہوتا. یہ تو آپ کی گریٹنس ہے. میں یہ سب پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نجی زندگی سے ہٹ کر اسٹوڈیو کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جب آپ اسٹوڈیو میں موجود ہو تو وہ آپ کے دل کو لگا ہو کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا بہت اچھا واقعہ کہ یار دس از ویری گڈ. ہاں ہوا, ایسے بھی واقعات ہوئے. مثلاً اپ اینڈ ڈاؤن تو آپ کو پتا ہے ہر وقت ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. میرا ایک ایسا بیڈ پیچ آیا تھا خان صاحب, جہاں میری فلم اوپر نیچے فلاپ ہوئی, اور کچھ میں نے ایسی بھی فلمیں کر لی تھیں دوستی یاری میں, تعلقات میں, جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, اس سے مجھے نقصان ہوا. تو جو 1-2 بڑے بینر تھے انہوں نے مجھے کٹ کر دیا,
یار اس کی تو فلم ہی کوئی نہیں چل رہی، فارغ ہے فلانا یہ چلا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے کسی اور آرٹسٹ کو سائن کر لیا، اور وہ آرٹسٹ بھی پاکستانی نہیں تھا، وہ نیپال کا تھا، شیوا. یہ اقبال کشمیر صاحب کی فلم تھی. نہیں، جاوید فاضل صاحب. جاوید فاضل. اب یہ ہوا کہ فلم تو پلان ہو گئی، اب وہ سٹارٹ ہونے میں 3-4 مہینے چاہیے تھے اس فلم کو، کیونکہ فلم باہر بنی تھی. تو ان 3-4 مہینوں کے دوران میری 2-3 فلمیں سولو ہیرو تھا، میں اکیلا ہیرو تھا، وہ سپر ڈپر ہٹ ہو گئی. پھر وہ آگے الحمدللہ، تو وہ پھر میرے پاس آ گئے. اب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو لینا ہے دوبارہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو مجھے کٹ کر دیا تھا کہ میری فلمیں فلاپ ہو رہی تھی، اور پھر میری 2-3 فلمیں ہٹ ہو گئی، تب آپ پھر میرے پاس. نہیں وہ دراصل یہ تھا وہ تھا، تھوڑا سا انہوں نے مینج کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ چلیں چھوڑیں، جو ہو گیا ہو گیا، پیسے آپ کی مرضی تھے لیکن آپ نے فلم کرنی ہے. میں نے کہا نہیں، پیسے میں وہی لوں گا آپ سے جو اس وقت میرے آپ پہ ڈیسائیڈ ہوئے تھے. یہ میرا ظرف ہے، وہ آپ کا ظرف تھا کہ آپ نے مجھے کٹ کیا تھا. میرا ظرف یہ ہے کہ اب میں وقت سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، جو میری زبان کی پچھلی دفعہ جو ڈن ہوئی تھی اسی اماؤنٹ پہ میں کروں. تو انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو 2 فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں، آرٹسٹ کہتا ہے یہ پیسے بڑھا دو میرے. تو یہ میری ایک تربیت کا حصہ ہے. تو میں نے ان سے وہی پیسے لیے جو میرے ڈیسائیڈ تھے. بہت انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اور لے لیں، پیسے زیادہ لے لیں، آپ کا یہ. میں نے کہا نہیں، میں نہیں لوں گا، تاکہ ایک کوئی ایسی اچھائی بھی تو نا. ایک چیز یہ ہوتی ہے نا خالد صاحب کہ آپ کسی کو غصہ کر کے، ڈانٹ کے یا بلیک میل کر کے آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کہ اس کو بتائیں کہ تم نے یہ حرکت کی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ ظرفی سے آپ اس کو بتا دیں کہ تم نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا. اور اس چیز کو انہوں نے بھی 100 جگہ بیٹھ کے کہا، یار ہم نے تو ایسا بندہ ہی نہیں دیکھا کبھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ درگزر کیا اور اچھائیاں دیے. ہاں کہیں اگر ایگو کا مسئلہ آ گیا، انا کا مسئلہ آ گیا، وہ پھر کام میں نے نہیں کیا. جب میں نے کہہ دیا میں نہیں کروں گا، پھر میں نہیں کروں گا. یہ بھی ہوا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے پھر نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے تو کوئی، میرا خیال ہے آپ کے میرا نام ہے محبت کے بعد آپ نے جو 3 فلمیں کی، کوئی پاکستان کی بڑی ہیروئن ایسی نہیں ہے جس نے آپ کے ساتھ کام نہ کیا ہو. آپ کی ہیروئن ہاں تقریباً سبھی، کوئی نہیں، کوئی ایسی ہیروئن نہیں ہے. میں نے ابھی نام گنوائے بھی تھے پچھلی قسط میں، تو کوئی نہیں ہے. تو آپ کس ہیروئن سے ورکنگ جو کام ہوتا تھا وہ زیادہ ایزی فیل کرتے تھے، یا آپ زیادہ پسند کرتے تھے کس ہیروئن کو کہ آپ اس کے ساتھ کاسٹ ہوئے ہیں تو آپ کو خوشی ہو کہ یار چلو میری پسندیدہ؟ کیونکہ آرٹسٹ بھی تو دوسرے آرٹسٹوں کو پسند کرتے ہیں. آپ کی پسند کی کون کون سی ہیروئن؟ دیکھیں اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کام کرتے ہو نا، جو مجھ سے بہت سینئر تھی جیسے شبنم بیگم ہے، اور ممتاز بھی مجھ سے سینئر تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں، 5 سال کی. یا نشو ہیں وہ بھی 5-6 سال سینئر تھی. تو اب جو بہت زیادہ سینئر ہوتی ہیں تو ان کا ایک ادب احترام وہ سارا کرنا پڑتا ہے. وہ میں کرتا تھا، ابھی کرتا ہوں جو میری سینئر آرٹسٹ ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو. لیکن جو میری ہم اثر تھی ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، فرینکنیس بھی ہوتی ہے. شوٹنگ کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سیٹ کے اوپر جوکس آ رہے ہیں، اور ہنسی مذاق ہو رہی ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا خالد صاحب، وہ آپ کے کام کو پے کرتی ہے. وہ چیز مطلب اسکرین پہ بھی دیکھنے سے لگتا ہے کہ آپ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کی کیمسٹری میچ کر رہی ہوتی ہے، تو دیکھنے والوں کو بھی محسوس ہوتا ہے اس چیز کا. انجمن اور سائمہ، ان دونوں کے ساتھ بھی آپ نے ڈیفینیٹلی کیا. انجمن کی تو میری وڈیرا جیسی سپر ڈوپر فلم، مشفق ریش صاحب نے رول کیا تھا. وڈیرا کا رول انہوں نے کیا تھا، میں ہیرو تھا. دوسرے ملکوں میں بھی کاپی ہوئی فلمیں وہ ساری. سائمہ کے ساتھ کون کون سی فلم؟ سائمہ کے ساتھ ہی میری تھی کوئی 8-10 فلمیں تھی. جادوگرنی ایک فلم تھی،
मोहब्बत के सौदागर एक फिल्म थी, और काफी सारी, नाम फौरन याद नहीं आ रहा मुझे। ये दो नाम मैंने इसलिए लिए, हाँ, आप तो बहुत माशाल्लाह पहले दिन की तरह स्मार्ट है, फिल्म स्मार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी वजनी हीरोइन जो है तो भरपूर जसामत वाली, जिस्म वाली, लंबे लंबे कद वाली, है जी, तो बहुत ही जिनको मोटी कहना नहीं, शेप कहते हैं, शेप कह देते हैं, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? हो जाता था मैनेज, थोड़ा सा ये होता था कि जब को गाना वाना हो, वो नहीं होता लड़की भागती हुई हीरोइन आगे हाथ पे गिरी तो आपको हाथ में, तो मैं पहले से तैयार होता था कि इस वेट के हिसाब से मुझे भी अपनी पावर को मेंटेन करना है। आपको बकायदा अपनी जो ताकत है जिस्मानी, हाँ, वो मैं वो के गिराना देना मुझे, मैं कहा नहीं करूँ, आओ तुम, उसको भी कॉन्फिडेंस होता था। वो पूरा चक्कर लिया, म्यूजिक पीस किया, ये गिरी हुई, ये हाथ रखा, यहाँ आके गिरी, उस तरह लेकिन आप जरूरी तौर पर तैयार होते थे? मैं तैयार होता था, हाँ, मैं तैयार होता, मुझे पता था कि भाई जरा हैवी हीरोइन, बाकी जो स्लिम थी, फिट थी, उनके साथ इतना प्रॉब्लम नहीं था, जैसे नीली, नादरा और रीमा, ये बड़ी फिट थी। अंजुमन का थोड़ा था, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अंजुमन जैसा क्रेज भी मैंने किसी हीरोइन का नहीं देखा, खास तौर पे पंजाबी, ठीक है ना। और उसके बाद साइमा ने भी बहुत काम किया, बाकी तो नीली छोड़ गई, रीमा छोड़ गई, आसिया ने भी दौर देखा बहुत। हाँ, आसिया ने भी अच्छा दौर। आसिया बेगम के साथ कौन सी फिल्में आपकी? आसिया बेगम के साथ हीरोइन तो नहीं थी, मेरी माँ बनी थी फिल्म में वो, और फिल्म का नाम था जीने की राह, इकबाल यूसुफ साहब डायरेक्टर थे। इकबाल यूसुफ साहब एज अ हीरोइन आपके साथ? एज ए हीरोइन नहीं आई, एज ए हीरोइन नहीं आई। उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन आपकी इंडस्ट्री में। यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक हादसा जो उनके साथ स्टूडियो में, हाँ, वो हुआ था, उसके बाद वो दिल बर्दाश्त नहीं है उनको। लेकिन ये है कि जब सेट पे काम किया हमने, बेशक वो मेरी मदर बनी थी, मैं भी बिल्कुल यंग था, मुंडा कुंडा जिसे कहते, तो बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत बड़ी नफीस खातून थी, बहुत डिसेंट। जिस किस्म का वाकया आसिया के साथ पेश आया था, कोई कैमरामैन ने जो बदतमीजी की थी और जो कुछ भी हुआ, फिर वो आगा जी गुल साहब का पीएन आता है, वो उसको बहुत तशद्दुद करता, मारता है आसिया को। इसी तरह का वाकया मेरी मालूमात के मुताबिक अदाकारा नैयर सुल्ताना के साथ भी, दर्पण साहब की वफात के बाद। अच्छा, वो मेरे आने से पहले की बातें हैं सारी, अभी मैं इंडस्ट्री में आया नहीं था जब। कोई इस किस्म का वाकया आपके दौरान हुआ हो, कोई इस टाइप का? क्योंकि फीमेल जो होती है आर्टिस्ट नहीं, जब मैं आया तो मेरे बाद ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। आप ध्यान भी नहीं देते होंगे ना, आपने तो काम किया, छोड़ दिया, आपको क्या पता? नहीं, वो मैंने तो बड़े ध्यान दिए। मुझे तो ये था कि मैंने आर्टिस्ट एसोसिएशन जो बनी थी हमारी, मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। यूसुफ खान साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, वो उसके चेयरमैन थे। तो इस तरह के बड़े फटे आते थे, फला इन्होंने फलानी को ये कह दिया, उसने उसको फलां कह दिया, ये हो गया, उसने कहा मैं उसके साथ काम नहीं करती, उसका, तो वो फटे सारे मेरे पास। कोई फटा मुझे आप याद कराएं जो आप, क्योंकि मैं माफ कहते थे, मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, माफ। तो बाप की जो जनरल सेक्रेटरी रहे आप, यूसुफ खान साहब चेयरमैन थे, तो वहां कोई ऐसा केस आया हो जो आपको याद हो? आए थे, इस तरह के केसेस आए थे वो, लेकिन खान साहब जो थे वो मुझे कहते थे कि यार तेरे नाल नहीं है ना, तू ही नहीं बढ़े ना, मैं नहीं बढ़ा। मैं कहता था तुझे आप नहीं बढ़ो, तुझे चेयरमैन नहीं यार तू आप नहीं बढ़े, तो चल ठीक है। कोई वाकया ऐसा शिकायत आपके पास आई हो किसी हीरोइन की? शिकायत इन सेंस ये होती थी कि जी वो डेट्स दिए तो उसके सेक्रेटरी ने वो डेटें किसी और को दे दी, उसमें उस हीरोइन का कोई कसूर नहीं होता था। वो जो मैनेजर और सेक्रेटरीज होते हैं ना, वो ऊपर नीचे कर दिया करते। कोई जिनसी हरासमेंट का केस आया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई। ये कभी कभार हो जाता है, इस तरह की बातें तो माशरे में भी होती हैं, आपको पता है आजकल तो ज्यादा ही हो रही है हर जगह, आपको पता है। वो इंडस्ट्री जो है वो माशरे से हटकर नहीं की। हाँ, जाहिर है वो भी इस माशरे का हिस्सा है, ऑफ कोर्स। इस माशरे में
پاکستان میں خاص طور پر عورت کا جو احترام ہے وہ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ کی بات سے بات میں نکال رہا ہوں کہ فلم انڈسٹری میں جتنی ہیروئنس کی رسپیکٹ دیکھیے یا مدر رولز کی رسپیکٹ، جتنی بھی آرٹسٹ ہیں میل کی فیمیل کی، میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر ایک فلم کی ایک ہیروئن آئی ہے، فلم چل گئی تو سینئر ڈائریکٹر ہیں، ٹیکنیشین ہیں، یہ وہ سب میڈم جی، فلانی بیگم، جو بھی ان کا نام ہو، نیلی بیگم، نادرا بیگم، انجمن بیگم، سائمہ بیگم، ریما بیگم، اس طرح سے ان کو رسپیکٹ دینا، وہ سیٹ پہ آ گئی ان کو کرسی دینا، ہر آدمی ان کو لک آفٹر کر رہا ہے. ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انڈسٹری کو بدنام بہت زیادہ کیا گیا، تو یہ ایک ڈیمیجنگ فیکٹر ہے. اور کئی ہیروئنز ایسی تھی جو اکیلی آتی تھی، اکیلی جاتی تھی. کسی قسم کا میں بہت کم گیا ہوں کارخانوں میں، اس کے باوجود کہ میرے والد جو ہیں فلم آرٹسٹ تھے، میرا زیادہ تعلق نہیں رہا. میں نے ایک دو فلموں میں کام بھی کیا ہوں. اچھا، مثلاً ایک فلم تھی 1 گھنٹے کی، ایک ڈاکومنٹری فلم تھی مقدس ضمانت. یہ فیملی پلاننگ والوں کی سرکاری فلم تھی. اچھا، 1 گھنٹہ دورانیہ تھا. اور یہ فلم جو ہے لاہور میں ایک فلم لگی تھی خانہ کعبہ. یہ فلم نہیں تھی، یہ خانہ کعبہ کے تصویری خاکوں کو اکٹھا کر کے بنایا گیا تھا. اچھا. لیکن یہاں پر یہ تاثر آ گیا کہ جو لوگ حج نہیں کر سکتے، سعادت نہیں عمرے کی کر سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ فلم دیکھ لیں تو ان کو ثواب ملے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی دورانیے کی فلم تھی خانہ خدا. یہ جو مقدس ضمانت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں میں نے کام کیا، رنگیلے کے بیٹے کا میں نے رول کیا تھا مقدس ضمانت میں. تو یہ مقدس ضمانت خانہ کعبہ کے ساتھ چلا کرتی تھی. اس کی ڈیوریشن جو تھی 1 گھنٹہ تھی. پہلے خانہ کعبہ چلتی تھی، پھر وقفہ ہوتا تھا، اس کے بعد یہ پھر رتن سنیما میں لگی تھی اور بہت عرصہ تک یہ چلتی تھی. تو اس فلم کی شوٹنگ کے دوران مطلب کئی واقعات میں نے نوٹ کیے جو آپ نے اگنور کیے ہیں. آپ کے نزدیک یہ روٹین میٹر ہے، لیکن میں چھوٹی عمر کا تھا، میرے لیے وہ روٹین میٹر نہیں تھا. کیمرہ مین تھے سرور گل صاحب اس وقت جو تو وہ جب درمیان میں وقفہ آتا ہے شوٹنگ کے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، وقفہ آتا ہے نا شوٹنگ کے. جی بالکل آتا ہے. کبھی لنچ بریک ہو گیا، کبھی لائٹ چینج ہو رہی ہے، اس طرح کا اپوزٹ اینگل پہ لائٹ چلی گئی، اس طرح کا ہوتا ہے. اسی طرح وہ لنچ بریک تھا میرا. لنچ بریک نہیں تھا کیونکہ نائٹ شوٹنگ تھی، لیکن ٹی بریک ہوگا یا بریک آئی تو میں باہر آیا تو بار اسٹوڈیو کا فلور نمبر 5 تھا. تو وہاں پر 4 پہیہ روایت تھا، آج کل کی طرح کا ماڈرن زمانہ تو نہیں تھا. تو وہاں سیٹ کے باہر فلور 5 کے باہر ایک 4 پائی پڑی ہوئی تھی. اچھا. تو 4 پائی پہ سرور گل صاحب لیٹتے ہیں. اس کے بعد اداکارہ ناصرہ، ان کے والد بھی ساتھ تھے. ان کے والد کو خان صاحب کہا کرتے تھے، بڑے لہی شہی آدمی تھے. اچھا. سرور گل صاحب ناصرہ کو کہتے ہیں کہ چل تم ہی آ جا میرے نال نبی کا یار. یہ جو منظر دیکھا میں نے، میرا بچپن تھا، تو مجھے ایسا لگا تھا شاید تمام ایکٹریسز کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. نہیں، جب سے میں انڈسٹری میں ایسا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے آپ کی اگنورنس بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ ان چیزوں کو نہیں، لیکن نالج میں تو آ جاتا ہے، نالج میں چیزیں آ جاتی، نالج میں تو آ جاتا ہے. لیکن مجھے نہیں یاد ایسا کوئی واقعہ ہوا. وہ آسیہ والا واقعہ جب ہوا اس وقت تو آپ کو موجود، میں اس وقت انڈسٹری میں تھا لیکن کنٹری تھا، آؤٹ آف کنٹری تھا. میں تھائی لینڈ گیا ہوا تھا. واپس جب میں آیا تب مجھے پتا لگا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. بہت شکریہ غلام جدید صاحب، آپ نے بہت وقت دیا، 3 دن دیے ہمیں
اس کے لیے آپ میں حقدار ہیں انتہائی ٹیم کے، آپ حقدار ہیں، آپ اچھے مشکور ہوں آپ دوست ہیں، پرانے دوست میں ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ موقع ملا تو آپ کو پھر زحمت دیں گے، انشاءاللہ ضرور۔ ٹاپک کو دیکھیں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان کی سیاست پہ بھی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی معیشت پہ بھی بات کرنی چاہیے، پاکستان کے عوام جن حالات سے گزر رہے ہیں بالکل اس بالکل پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے فلم آرٹسٹ غلام محی الدین صاحب سے انٹرویو کی تیسری قسط دیکھی، اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کسی دن غلام محی الدین صاحب کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلوائیں اور ان سے اور بہت سی باتیں کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور جاتے جاتے آپ سے پھر گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔